کریں گے کہ جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو تلاوت کرتے ہوئے اس وقت تک وقف نہیں لیا جاتا، سانس نہیں توڑا جاتا، رکا نہیں جاتا جب تک کہ جملہ مکمل نہ ہو جائے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ مسلسل ورنہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی جگہ سانس ٹوٹ جائے اور وہاں پہ آپ کو رکنا پڑ جائے اور وہاں جملہ مکمل نہ ہوا ہو تو پھر تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ پھر پچھلے لفظ سے دوبارہ تلاوت شروع کی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 آیتوں کی تلاوت کی تو آیت کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ پوری آیت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پڑھتے میرا الذی خلق الموت والحیاۃ پہ میرا سانس ٹوٹ گیا، تو پھر میں نے کیا کیا؟ حیات سے اگلے لفظ سے نہیں تلاوت شروع کی، خلق الموت والحیات سے دوبارہ تلاوت شروع کر کے جملے کو متصل کیا۔ وَأَيْنَهِ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ ایک جملہ ہے، توجہ ہے میرے محترم دوستو، یہ ایک مکمل جملہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ یہ پورا جملہ ہے، اس پورے جملے کے درمیان آپ وقف نہیں لے کے آ سکتے کیونکہ جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، اور اگر کسی کو شوق ہو کہ درمیان میں جملے کو روکا جائے یا کسی وجہ سے سانس ٹوٹ گیا ہے محمد پر آ کر، تو پھر پیچھے سے دوبارہ شروع کیجیے اس کو پڑھنا۔ اس لیے یہ اتنا لمبا جملہ تو ہے نہیں کہ آپ کا سانس ٹوٹے، لوگوں کی تعصیبیں اپنے دین کو نہیں برباد کیا کرتے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر آپ جملہ توڑ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد تو اس کا ترجمہ تو ہو گیا کہ اللہ رحمت نازل فرما، اے اللہ درود بھیج محمد پر۔ یہاں تک تو یہ جو آگے آپ خاص طور کے وا آل محمد کہیں گے، یہ وا آل محمد کے ساتھ کیا ہے؟ محمد جملہ ہو جائے گا نا، کچھ اس کا مطلب نہیں رہے گا۔ تو اگر مطلب نکالنا چاہتے ہیں تو جملے کو مسلسل کر کے آپ کو بیان کرنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک مل کے درود پڑھیں آل محمد کی ذات کا۔ توجہ ہے، کچھ عرض کروں اپنے دوستوں کے سامنے۔ سورہ جی تنوین ہے، جی مل رہا ہے آپ اس میں، جی میں سورہ مبارک کے ملک سے پہلی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ خدا کو ہے تبارک الذی، برکت والا ہے وہ، بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ اس کا مطلب کائنات کی ساری حکومت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق فرمایا ہے۔ میرے اللہ یہ نظام موت و حیات کس لیے خلق فرمایا؟ اتنا طویل نظام کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے اور آج تک چلے آ رہا ہے، اور یہاں سے لے کر قیامت تک یہ سفر جاری رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اس نظام کو تخلیق کیا؟ ہر چیز کی کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے۔ جو بھی چیز بنائی جائے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کسی نے قلم بھی بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ اس سے تحریر لکھی جائے، اور اگر وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے پھر تو وہ با مقصد ہے، اور اگر مقصد کو پورا نہیں کر رہا تو پھر اس کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ بیکار ہے، پھر وہ ردی میں پھینک دینے کے قابل ہے۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موت و حیات کو، میں بڑی تیزی سے گزروں گا، توجہ رکھیے گا تاکہ باتیں اپنے دوستوں تک پہنچا سکوں۔ موت و حیات کو خلق فرمایا میرے اللہ، اتنا طویل نظام، اتنا بڑا نظام کس لیے خلق فرمایا؟ یہ انسانوں کی زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں نے یہ موت و حیات کے نظام کو خلق اس لیے کیا کہ میں تمہارا امتحان لے سکوں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستو، لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں مبتلا کر سکوں، تاکہ میں تمہارا امتحان لے سکوں، تمہیں مبتلا امتحان کروں۔ اس کا مطلب موت و حیات کا مقصد کیا ہے؟ امتحان دینا۔ اب اگر کوئی اس امتحان کو دے کر پاس ہو جاتا ہے پھر تو وہ انسان بھی ہے، اس کی زندگی اور موت کا مقصد بھی ہے، اور اگر وہ اس امتحان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا پھر نہ وہ انسان ہے، نہ اس کی زندگی کوئی مقصد رکھتی ہے، نہ موت کے بعد اس کے لیے کسی اجر کا سوال ہے۔ امتحان ہے۔ خداوند عالم خود ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں تمہارا نظام موت و حیات اس لیے ہے لیبلوکم، تاکہ تمہیں مبتلا کروں، تاکہ تمہارا امتحان لوں۔ میرے اللہ کس چیز کا امتحان؟ ارشاد ہوا امتحان اس چیز کا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھوں تم میں سے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔
بدلے. بس صرف سماعت فرمائیں, بات دوستوں تک پہنچتی رہے, بات کم ہے. امتحان اس بات کا ہے تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے, تم میں سے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے, تم میں سے سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا سارا نظام حیات, سارا نظام موت و حیات اس بات پہ رکا ہوا ہے کہ ہم نے احسن عمل کرنا ہے. وہ احسن عمل اگر ہمیں معلوم ہے تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہے, اور اگر ہم وہ احسن عمل نہ کر سکے تو پھر ہم جانوروں کی طرح اس دنیا سے آئے اور اس دنیا سے چلے گئے. پھر بحیثیت انسان ہماری زندگی کا مقصد کوئی نہیں. اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ احسن عمل کیا ہے. خداوند عالم سے عرض کی میرے اللہ ارشاد فرمائیے کہ وہ احسن عمل کیا ہے, تو بھائی نئی آواز قدرت آئے گی. کسی آیت پہ اگر غور کرو نا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ وہ احسن عمل کیا ہے. ہم نے پھر آیت پہ جب غور کرنا شروع کیا تو آیت کے لفظ خدا کا کلام ہے نا, تو ہر جگہ پہ حکمت ہے. کوئی خدا بند عالم کا لفظ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہم نے جب آیت کی ترتیب پہ غور کرنا شروع کیا تو لفظ تھے الذی خلق الموت والحیات. اس لفظ موت و حیات نے امتحان سارا بیان کر دیا. وہ کیسے بیان کر دیا؟ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے یہاں حیات پہلے ہے, موت بعد میں ہے. توجہ 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 محترم دوست آتے رہیں گے, میرے لفظ آیا نہ ہونے پائے. ہمارے یہاں حیات پہلے ہے, موت بعد میں ہے. جیتے ہیں اور پھر مرتے ہیں, لیکن خداوند عالم نے اس کے اپوزٹ, اس کے الٹ بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات. اس نے موت کا تذکرہ پہلے کیا ہے, حیات کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. ہمیں حیات پہلے نظر آتی ہے, موت بعد میں نظر آتی ہے. خدا موت کا تذکرہ پہلے فرما رہا ہے, حیات کا تذکرہ بعد میں فرما رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا احسن عمل وہ ہوگا جو موت کو حیات بنا دے. توجہ 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 محترم, احسن عمل کیا ہوگا جو موت کو حیات بنا دے. وہ عمل جس کی وجہ سے موت زندگی بن جائے, وہ عمل کیا ہوگا؟ احسن عمل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا سارا نظام موت و حیات اس عمل کے لیے ہے کہ جو عمل موت کو حیات بنا دے. اب نبی کے دروازے پہ جا کر پوچھا, نبی اللہ آپ ارشاد فرمائیے وہ عمل کون سا ہے جو موت کو حیات بناتا ہے, جس کی وجہ سے موت زندگی بن جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شہادت وہ عمل ہے. توجہ توجہ توجہ, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. خبردار, شہید ہو جانے والوں کو کبھی مردہ نہ کہنا. توجہ ہے, ہاں, بل احیاء عند ربهم, وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہے. اس کا مطلب شہادت وہ عمل ہے کہ جو موت کو حیات بنا دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا سارا نظام موت و حیات اس میں پوشیدہ ہے. وہ بندہ کون ہے جو شہادت قبول کرتا ہے؟ توجہ محترم, وہ بندہ کون ہے جو شہادت قبول کرتا ہے؟ اب شہادت کا معنی اگر آپ جا کے مولوی حضرات سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو مطلب شاید یہی بتا دیں کہ میدان جنگ میں جا کر قتل ہو جانے کا نام شہادت ہے. اگر میدان جنگ میں جا کر قتل ہو جانے کا نام شہادت ہے تو پھر ہم میں سے ہر بندے کی زندگی میں تو میدان جنگ آتا ہی نہیں. توجہ نہیں فرما رہے, ہم میں سے ہر بندے کی زندگی میں میدان جنگ آتا ہی نہیں. اور پھر ویسے بھی ہمارا تعلق اس مطلب کے ساتھ ہے, وہاں پہ جہاد ضروری ہے شہادت کے لیے, اور جہاد نہیں ہوتا جب تک قیادت معصوم کی نہ ہو. جو ہے میرے محترم دوستوں, قیادت معصوم کی ہوگی تو جہاد ہوگا. اب اس شہادت کے لیے جو میدان کی ہے اس کے لیے جہاد چاہیے. جہاد کے لیے معصوم کا حضور چاہیے, اور معصوم اس وقت پردہ غیبت میں ہے. تو پھر ہمیں شہادت کیسے نصیب ہو؟ اگر ہم شہادت نہ لیں پھر ہماری زندگی تو فضول ہو گئی. ہم پھر نبی کے دروازے پہ گئے, نبی اللہ ہماری زندگی میں تو وہ مرحلہ نہیں آتا کہ میدان جنگ میں جا کے شہید ہو جائے, پھر ہمیں شہادت کیسے ملے گی؟ تو اس وقت نبی نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید مرا ہے. یا رسول اللہ, سلامت ہے. جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ساری زندگی کا مقصد ہی محبت محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں گے ساری زندگی کا مقصد ہی محبت محمد و آل محمد ہے. اگر یہ مقصد حاصل ہو گیا پھر زندگی جینے کا فائدہ ہے, پھر آخرت میں اجر بھی ہے. لیکن اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا پھر نہ زندگی جینے کا فائدہ ہے, نہ آخرت میں کسی اجر کی توقع رکھی جائے. سارے کا سارا مسئلہ کیا ہے؟ محبت محمد و آل محمد. لیکن خیال کیجیے گا یہ محمد صرف محبت محمد و آل محمد صرف نام لے لینے کا نام نہیں ہے. توجہ میرے جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں, یہ صرف نام لے لینے کا نام نہیں ہے. خدا نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا, لیبلوکم, امتحان لوں گا. یہ محبت خود اپنی جگہ امتحان ہے.
توجہ اذان محترم، یہ محبت ایک مسلسل امتحان ہے، اس امتحان میں سے آپ گزریں گے، صرف نام نہیں، یہ محبت ایک مسلسل امتحان ہے، اس امتحان میں سے گزریں گے تو پھر کوئی نتیجہ حاصل ہوگا۔ معصوم سے جا کے میرے مولا امیر کائنات سے پوچھا گیا، مولا آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ توجہ میں وہاں پہنچ گیا جو مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے، مولا آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اور یہی جملہ جو پڑھنے لگا ہوں، جو مولا نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یہی جملہ مولا نے اپنی وصیت میں امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت کی تھی، اس وصیت میں بھی ارشاد فرمایا، مولا محبت کا تقاضا کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کونوا للمظلومین عونا وللظالمین خصما، ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے مظلوم کے حمایتی بن جاؤ، ظالم کے دشمن بن جاؤ۔ بے شک توجہ ہے عزیزان محترم، کائنات کا سب سے بڑا عادل علی ابن ابی طالب یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے، کونوا للمظلومین عونا، مظلوم کے حمایتی بن جاؤ، وَلِلظَّالِمِينَ خَصْمًا، اور ظالم کے دشمن بن جاؤ۔ اب جو شخص مظلوم کا حمایتی ہے اور ظالم کا دشمن ہے، وہ تو ہے علی کے چاہنے والا۔ بے شک اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، کسی نے آگے امیر کائنات سے کہا تھا، مولا آپ کو بھی چاہتا ہوں اور جو آپ کے ظالم دشمن ہیں ان سے بھی روابط ہیں، توجہ ہے، ان سے بھی روابط ہیں، ان سے بھی تعلق ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا، یا اندھا ہو جا یا بینا ہو جا۔ توجہ ہے محترم، یا پوری طرح اندھا ہو جا، یعنی ہمیں چھوڑ سارا انہی کو مار، یا بینا ہو جا، انہیں چھوڑ اور پورا ہمارے دروازے پہ آئے۔ دین میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ مظلوم کو بھی شاباش، ظالم کو بھی سلام، نہ پھر کوئی دین نہیں ہے، پھر آپ کی زندگی بس ایسے ہی ہے جیسے جانور دنیا پہ آئے اور چلے گئے۔ بے شک امتحان ہے مسلسل، اور یاد رکھیے گا ہر ایک کے امتحان کی، مجھے پتا ہے وقت تھوڑا ہے لیکن یہ باتیں آپ کے ذہنوں تک پہنچانا ضروری ہے، ہر ایک کے امتحان کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ مثلا جو بچہ کمرہ امتحان میں امتحان دے رہا ہوتا ہے نا، صرف اس بچے کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، وہ جو استاد امتحان لے رہا ہے امتحان اس کا بھی ہوتا ہے۔ بچے کا امتحان یہ ہے اس نے پڑھا کیسے ہے، استاد کا امتحان یہ ہے اس نے پڑھایا کیسا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم، دونوں کے امتحان کی نوعیت اپنی اپنی ہے۔ میں بس کربلا سے ایک چیز منسلک کروں اور میں سمیٹوں اپنے بیان کو۔ کربلا معلیٰ میں لوگ کہتے ہیں محمد والے محمد کا امتحان تھا کہ اتنی مصیبتوں سے بہت ساری ہستیاں گزری ہیں، امتحان دے رہے تھے، ان مصیبتوں سے گزر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ درجات بلند ہوں۔ امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اسکول میں بھی یہی ہے نا، بچے کا امتحان چوتھی کلاس میں اس لیے جاتا ہے کہ 5ویں میں چلا جائے، 10ویں میں اس لیے جاتا ہے 11ویں میں چلا جائے۔ یہ محمد والے محمد جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی امتحان دے رہے تھے، یہ اس کربلا کی شہادت کے بعد امام کے درجات میں کون سی بلندی آئی؟ توجہ نہیں کروا رہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بلند ترین درجات ہیں نبوت اور رسالت و امامت۔ نبوت ان کے گھر میں پہلے موجود، رسالت ان کے گھر میں پہلے موجود، امامت ان کے گھر میں پہلے موجود۔ جنت کے سردار وہ بچپنے سے، نبی نے بچپن میں فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ توجہ نہیں کروا رہے، یہ حدیث کربلا کے بعد کی نہیں ہے، یہ کربلا کے پہلے کی ہے، تو درجے تو پہلے سارے ان کے گھر میں ہے، اور صرف درجے ان کے گھر میں نہیں ہے، وہ گھرانہ ہے جو درجے بانٹتا ہے۔ ابھی حدیث کتاب نے سماعت فرمائی تو اس کو خدا بندی نے کیا ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہے اور رسالت کی کانیں ہیں۔ کان کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے کوئی چیز برآمد ہوتی ہے، جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا باقی نبیوں کو نبوت اور رسالت اس گھر سے ملی ہے۔ توجہ ہے، اس لیے کربلا کے واقعے کے بعد ان کے درجات میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ کربلا کا واقعہ ان کا امتحان نہیں، کربلا کا واقعہ امت کا امتحان تھا کہ جب محبت ہو گئی تو اب مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں۔ وہ نبی کی امت کا امتحان تھا کہ نبی رحمت نے اس امت کو جو پڑھایا ہے، ساری زندگی نبی نے یہی تو پڑھایا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا۔ اگر نبی صرف نماز روزہ حج زکات بتانے آئے ہوتے نا تو یہ کام آ کر کوئی فرشتہ بھی بتا سکتا تھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، انہیں انسان، یعنی نبی آئے تھے انسانیت بتانے، نبی انسانیت سکھانے آئے تھے، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے
کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، ظالم کا دشمن ہوا جائے. اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اگر تمہیں کہیں لوگوں کے درمیان کوئی موقع مل جائے تو پھر جو بھی فیصلہ کرنا وہ عادل کا فیصلہ کرنا. وہ جو ہے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا عادل کا فیصلہ کرنا. اور عادل کیا ہے؟ عادل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں انصاف. نہیں عزیزان محترم، انصاف عادل نہیں ہے. عادل کا مطلب یہ ہے جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہاں رکھا جائے. جو ہے جس کا جو مقام ہے اسے، دستار کا مقام سر ہے تو سر پہ رکھنا عادل ہے، پاؤں میں رکھوں گا تو ظلم. جوتی کا مقام پاؤں ہے، پاؤں میں رکھوں گا تو عادل ہے، سر پہ رکھ لوں گا تو ظلم ہے، چاہے جوتی دستار سے مہنگی کیوں نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ عادل یہ ہے کہ وہ پاؤں میں رہے، دستار سستی سی کیوں نہ ہو اسے سر پہ رکھا جائے گا. اس کا مطلب عادل یہ ہے جو جہاں ہے اسے وہاں رکھا جائے. اور اسی عادل کا تقاضا ہے جو جہاں ہے اسے وہاں رکھا جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے، ظالم سے دور رہا جائے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. اور اب یہ جو میں نے کہا نا عادل، یہ جو عدالتیں کرتی ہیں نا، عدالتیں انصاف کرتی ہیں، معاشرہ عادل کرتا ہے. عدالتیں انصاف کرتی ہیں، معاشرہ عادل کرتا ہے. اور اگر معاشرہ عادل کرنا چھوڑ دے اور اس معاشرے میں ظلم پروان چڑھنے لگے تو پھر ہر شخص یہ جان لے وہ انسان نہیں، وہ ایک بھیڑیا ہے، وہ ایک درندہ ہے، وہ ایک جانور ہے، اگر وہ عادل نہیں کر رہا. اور عادل کیا ہے؟ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، ظالم سے دور رہنا، ظالم کی دشمنی کرنا. آپ لوگ اگر اپنے اندر عادل پیدا کریں گے تو آپ کی نسلیں ایک اچھے معاشرے میں جئیں گی. اور اگر آپ کے اپنے اندر عدل موجود نہیں ہوگا تو پھر ہر ایک خیر منائے. ظالم سے ڈرا نہیں جاتا. اسلام نے، میں معافی چاہ رہا ہوں، وقت لے رہا ہوں، اسلام نے دلوں سے ڈر کو نکالا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال خود امام حسین علیہ السلام. کربلا میں حسین کا قیام 72 کا قیام 9 لاکھ کے مقابلے میں یہ بتا رہا ہے حسین نے ڈر کو قدموں کے نیچے رون دیا. حسین نے خوف کو قدموں کے نیچے. سب سے بڑا خوف کا ہے موت کا خوف. ٹھیک، اگر آپ کسی کے ڈر سے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ ہمت سے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اس لیے، اور پھر یہ فکر کہ ہمیں کچھ ہو گیا تو پیچھے والوں کا کیا بنے گا. عزیزان محترم، ان پیچھے والوں نے بھی تو کل آپ سے ہی متصل ہونا ہے. 2 4 6 دن 8 دن 10 دن مشکل آئیں گے، آخر متصل تو انہوں نے بھی آپ سے ہی، جہاں آپ جائیں گے انہوں نے بھی کچھ عرصے بعد وہیں پہ آ جانا ہے. اس دنیا سے ہم نے گزر جانا ہے، یہ سرائے ہے. تو اس سرائے میں رہنے کا طریقہ یہ ہے مظلوم کے ساتھی ہو جاؤ، ظالم کے دشمن ہو جاؤ. آپ کے سامنے اس سرزمین پر ایک ظلم ہوا، ایک ناحق خون بہایا گیا. کبھی نہیں لڑے لوگ ایک دوسرے سے، لیکن اس لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی جان ہی نہیں لیا اس شفافیت کے ساتھ. اور یہ کوئی دلیری نہیں، یہ کوئی بہادری نہیں، یہ بزدلی کا پست ترین درجہ ہے کہ دوسرے کو نہتھا کر کے مارا جائے. دلیری تو یہ ہے کہ سامنے مقابلے پہ آ کے لڑو، پھر دیکھیں کتنے جانور ہیں، پھر دیکھو کتنے بہادر ہیں. امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب جنگ خندق میں عمرو بن عبد الرب کے ساتھ سامنا ہوا تو امام علیہ السلام نے اس کے سامنے جنگ کے اصول بیان فرمائے تھے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جنگ وہ ہے جو برابری کی سطح پر ہوتی ہے. بے شک. جنگ لڑنا چاہتا ہے نا، بہادر ہے تو تو گھوڑے پہ سوار ہے، میں پیدل ہوں، نیچے اترا. ورنہ علی کے لیے گھوڑے پانی کوئی نہیں رکھتے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. میرے مولا کے لیے سامنے والا گھوڑے پہ ہے، یہ پیدل ہے، مانی نہیں رکھتا. اسے گھوڑے سے نیچے اتارنے کا اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ دنیا کو لڑائی کبھی اگر ہو رہی ہے تو اس کا اصول بھی پتا چلے کہ لڑائی برابری کی سطح پہ ہوتی ہے، برابری کی سطح پہ. لیکن توجہ اس بات پہ بھی کرنی چاہیے، کافر تھا، مشرک تھا، لیکن علی کے کہنے پر بہادری کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گھوڑے سے اتر آیا. بے غیرت نہیں تھا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں بھی، وہ بے غیرت ہوتا ہے، وہ بے حس ہوتا ہے، وہ بد نسل ہوتا ہے جو سامنے والے کو اس کی سطح پر نہیں بلکہ اسے اکیلا کر کے، اسے دھوکے میں رکھ کر، اسے مجبور کر کے قتل کیا. آپ کے سامنے دھوکہ بھی ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے. ایک بچے کو کہ جس کی سیرت پہ آپ ہر ایک شخص آپ میں سے گواہ ہے،
نمازی بھی، پرہیزگار بھی، متقی بھی، اور در جوانی جو توبہ کردن شیوائے پیمبری. بچپن میں اس طرح کی بڑھاپے میں جا کر بڑے بڑے لوگ مصلوں میں بیٹھ جاتے ہیں. جوانی میں مصلے میں بیٹھ جانا خدا کی رحمت اور توفیق سے ہوتا ہے، اور وہ مصلے میں بیٹھنے والا نوجوان یہ آج کناتے اور شامیانے لگے ہوئے ہیں. اور میں نے ابھی شروع میں دعا کراتے ہوئے کہا کہ اس کی بلندی درجات کے لیے میرے بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو ضبط کیا، کیونکہ یہ وقت وہ تھا جب ہم اس کے نکاح پہ دعا کرتے، یہ وقت وہ تھا کہ جب ہم اس کی خوشیوں کے لیے دعا کرتے، یہ وقت وہ تھا جب ہم اس کی طولانی عمر کے لیے دعا کرتے. لیکن ہمیں یہاں پر بیٹھ کر اس کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنی پڑ رہی ہے. وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، تو عقیل شاہ صاحب ان کے گھر پر جو قیامت گزر گئی وہ گزر گئی. جو امتحان ان پہ آ گئے ہیں ان کا صبر کا امتحان ہے. آپ تمام حضرات کا امتحان یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالم سے بائیکاٹ کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے نا، اتنا تو کر سکتے ہو یار، اتنا تو کر سکتے ہو کہ وہ سامنے آئے تو اس کے سامنے سے ایسے گزر جاؤ کہ اسے احساس ہو کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتی کی ہے. آج معاشرے والے اگر اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل آپ بھی اس بات کے لیے تیار رہیں گے، آپ کے گھروں میں بھی یہ خون بہتا ہوا دکھائی دے گا. ظالم کو تقویت نہ دیں، ظالم کے ہاتھ روکنے کی کوشش کریں. ماضی میں انہوں نے جو ظلم کیے تھے، اگر آپ لوگ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ روکتے تو آج اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا. اور اگر آج اتنے بڑے ظلم پہ آپ ہاتھ نہیں روکیں گے ان کا، تو پھر کل اس سے بڑے ظلم کے لیے تیار نہیں ہے. میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا، وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پہنچا دیا جائے. ہم خاندان والے تو اپنی جگہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن آپ تمام کو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ میں سے کون ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہے. اور ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ. ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے اقرارن تصدیقا بالقلب و اقرارن باللسان، دل سے بات مانی جائے، زبان سے اقرار کیا جائے. وعمل بالجوارح، اور جو اللہ نے ہاتھ پاؤں دے رکھے ہیں ان کے ذریعے عمل کیا جائے. صرف ہم دل سے ساتھ ہیں نہیں، عمل سے ساتھ ہونا پڑے گا. اور اگر عمل سے ساتھ ہوں گے تو کل آپ مشہور کربلا والوں کے ساتھ ہوں گے، اور اگر ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ مشہور یزید والوں کے ساتھ ہوں گے. حسین کا جوان بھی کربلا کے بن میں مارا گیا تھا. 18 سال کا حسین کا جوان بیٹا علی اکبر. اور میں ابھی شادی کو جب کبھی آتا ہوں تو شاہ صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، میرا نمازی بیٹا، میرا روزے دار بیٹا، میرا روزے میں مظلوم ہو کے مارا گیا بیٹا. حسین کو بھی صرف علی اکبر سے محبت بیٹے کی حیثیت سے نہیں تھی. بھیجتے ہوئے کہا تھا میرے اللہ گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تیرے نبی کی شبیہ ہے. حسین کا وہ علی اکبر جو صرف شکل و صورت میں نبی جیسا نہیں، اپنی سیرت میں بھی نبی جیسا تھا، اپنے کردار میں بھی نبی جیسا تھا، اپنی گفتار میں بھی نبی جیسا تھا. اسی لیے اتنی محبت کہ جب گھوڑے پہ سوار ہو کر علی اکبر جانے لگے نا، کچھ دیر کے بعد شہزادے کو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی. جب علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو 57 سال کا بوڑھا باپ منہ کے بل زمین پہ گرا. شہزادہ زین سے اترا، قریب آ کے کہا بابا آپ نے خود جاننے کی اجازت دی ہے، اور پھر آپ میرے پیچھے اس طرح آ رہے ہیں کہ آپ زمین پہ گر گئے. اس وقت حسین نے اپنے لال کو سینے سے لگا کر کہا تھا علی اکبر اگر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو پھر میں پوچھتا کہ اسے میدان میں کیسے بھیجا جاتا ہے. اس وقت شہزادے نے کہا تھا بابا اگر آپ نے اجازت دے دی تو اب مجھے پھر نانا کے دین پہ قربان ہونے دیجیے. اچھا جاؤ علی اکبر اللہ کے حوالے. میں ساری شہادت نہیں پڑھتا، بس میں نے ایک جملے پہ جانا ہے. جائے. شہزادہ گیا، لڑنا شروع کیا، ہزاروں کو پچھاڑا، پلٹ کر واپس آئے. بابا راضی ہیں؟ علی اکبر تیری جنگ کے کیا کہنے، آج تو دنیا کو تو نے اپنے دادا علی یاد کروا دیا، کیا جنگ لڑی ہے. اب رو کے جناب علی اکبر نے کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، ہمارا بچہ بھی روزے میں دنیا سے چلا گیا نا، بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا میں فوجوں کو شام چھوڑ کے آتا. آقا حسین نے رو کر کہا علی اکبر جاؤ، نانا رسول تمہارے انتظار میں ہے.
وہ جامع کوثر لے کے میں چھوڑ رہا ہوں لفظوں کو، وہ جامع کوثر لے کر تمہارے انتظار میں ہے۔ علی اکبر آئے اور پھر لڑنا شروع کیا، لڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک ظالم نے، دھوکے کی بات ہے نا، دھوکہ دیتے ہوئے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی، دھوکہ دیتے ہوئے کہا علی اکبر خیموں کو آگ لگ گئی، تو لڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، علی اکبر خیموں کو آگ لگ گئی، تو یہاں لڑائی لڑ رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے جو پیچھے مڑ کے خیموں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، اس ظالم نے ایک ایسا نیزہ مارا جو اکبر کے سینے میں لگ کے پشت سے پار ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادھر نیزے کا سینے میں لگنا تھا، ادھر شہزادے نے اپنا سر گھوڑے کی گردن پہ ٹھلکا دی، اور اب شہزادے کا جو سر نیچے آنا تھا، کوئی ظالم ادھر سے حملہ آور ہوا، کوئی ظالم ادھر سے حملہ آور ہوا، اور یہاں تک کتابوں میں لفظ موجود ہیں، اتنے تیر اور تلوار مارے گئے کہ علی اکبر کے جسم سے گوشت ایسے جھڑنے لگا جیسے قیمہ ٹوٹ ٹوٹ کے گرتا۔ اربا کا لفظ آیا ہے، جیسے گوشت کے ٹکڑے گرتے ہیں ایسے۔ اور پھر اب جب گھوڑے پہ سنبھلا نہیں جا رہا تو اس وقت کہا بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کرنا، بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کرنا۔ شہزادہ زین سے زمین کی طرف آیا، حسین نے ٹپہ کربلا کو چھوڑا اور بیٹے کے لاشے کی طرف چلے۔ یہاں تک مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بیٹے تک پہنچتے ہوئے 70 دفعہ حسین زمین پہ گرے، اور 70 دفعہ زمین سے اٹھے اور پوچھتے جا رہے تھے کسی نے میرے لال کو دیکھا ہو، کسی نے میرے اکبر کو دیکھا ہو۔ اور آخری دفعہ تو زمین پہ ایسے گرے، صاحبان مقاتل نے لکھا کہ علی اکبر تک ایسے پہنچے جیسے بچہ کونیوں کے پر چلتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گھٹنوں اور کونیوں کے پر چلتے ہوئے جب شہزادے کے پاس پہنچے نا، اپنے جوان بیٹے کو خون میں دیکھا، خون میں دیکھا، کہا علی اکبر اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں تجھے اٹھا کے خیموں تک لے جاؤں۔ اللہ اکبر، اتنی سکت نہیں رہی کہ اٹھا کے خیموں تک لے جاؤں۔ علی اکبر اپنے دونوں بازو میرے گلے میں ڈال، اللہ اکبر، دونوں بازو میرے گلے میں ڈال، میری مدد کر، میں تجھے خیمے تک لے جاؤں۔ حسین کے 18 سال کے بیٹے نے ایک بازو اپنے بابا کے گلے میں ڈالا، دوسرا بازو سینے سے نہیں ہٹایا۔ امام نے رو کر کہا علی اکبر دوسرا بازو بھی اٹھانا۔ اس وقت شہزادے نے رو کے کہا بابا اس ہاتھ کے نیچے تیرا امتحان ہے۔ ہاں چلیے امام حسین کے صبر پہ بس غور کیجیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ بادشاہ حسین کا صبر کیا ہے۔ کہ بابا اس ہاتھ کے نیچے امتحان ہے۔ کہا کون سا امتحان علی اکبر، اب کون سا امتحان رہ گیا باقی؟ اس وقت شہزادے نے رو کے کہا بابا وہ جو نیزہ میرے سینے میں مارا گیا تھا نا، اس نیزے کا پھل میرے سینے میں توڑ کر ظالم نے کہا میں دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس یہی لفظ ہے، میں دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے۔ جس صبر کا نام آیا، جس حسین کے لیے چلنا مشکل تھا، ایک دفعہ حسین پھر علی بن کے سامنے کہا اچھا علی اکبر اگر ایسا معاملہ ہے نا آپ زمین پہ قائم رہنا، زمین پہ قائم رہنا۔ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ کر کہا دادا ابراہیم گواہ رہنا آج میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، آئے ہائے آج میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، آج میرے اسماعیل کے ہاتھ بھی نہیں بندھے ہوئے۔ آپ کا لال جب آیا تھا نا خنجر کے نیچے، آپ نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آپ نے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے تھے۔ آج دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میرے بچے کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں ہیں، میں برچھی نکالنے جا رہا ہوں۔ اس منظر کو دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارے نبیوں میں رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ منظر دیکھنے کی سکت ہم میں نہیں ہے، آپ جانے آپ کا نواسہ جانے۔ رسول نے رو کر کہا علی میں بھی نہیں دیکھ سکتا، تو جان تیرا ہاتھ برچھی میرے کو نکالا، زمین میں زلزلہ آیا اور یہ اکبر نے رو کے کہا بابا میں نہیں ہل رہا، یہ زمین ہل رہی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ زمین ہل رہی ہے، یہ زمین ہل رہی ہے۔ داؤد علی پڑھ کر جو حسین نے برچھی نکالی، اکیلی برچھی نہیں علی اکبر کا کلیجہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کے 18 سال کے بیٹے کا جگر بھی ساتھ آیا، بس بیٹے کو سنبھالا، میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، بیٹے کو سنبھالا، حسین خیموں کی جانب چل۔ بس ایک لفظ کہنا ہے اپنی بہن کے دل کے حوصلے کے لیے، حسین خیمے کی جانب چلے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے نا، شاید میں بچے کی بہن کہے، ہمارے لیے جملہ نہیں کہا، خیمے کے قریب پہنچتے ہوئے نا میرے شہزادے کی گردن ڈھلکنے لگی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا میرے لال ایک لمحہ صبر کر جا، میری بہنیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ ہاتھ آزاد کر لینا، میری بہنیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اکبر نے رو کے کہا بابا آپ کی بہنوں تک پہنچوں گا، میں جسے مدینے چھوڑایا، میں جسے مدینے چھوڑایا اس سے تو ملوا دو۔ علی اکبر
اکبر میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ علی اکبر نے دیکھا کہا بابا روضہ رسول ہے نہیں دکھائی دیتی، بابا اپنے حجرے میں بھی نہیں دکھائی دیتی۔ اچانک رو کے کہا ہاں بابا مجھے میری بہن دکھائی دے رہی ہے۔ حسین نے رو کے کہا علی اکبر کہاں بیٹھی ہے بہن؟ رو کے کہا وہ مدینے سے چلتے ہوئے جہاں مجھ سے قدموں کے نشان لگوائے تھے ان قدموں کے نشانوں پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ہے اکبر 10ویں آ گئی ابھی تک نہیں آیا۔ لال کا آخری وقت ہے، بیبیاں کہا واہ محمدہ، کسی نے کہا برباد مدینہ، کسی نے کہا واہ علی اکبر۔ ہر ایک بیوی اپنا اپنا ماتم کرتی جا رہی ہے۔ اچانک امام حسین نے ماتم کرتی ہوئی بیویوں کو دیکھ کر کہا بیویوں ان میں مجھے علی اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آتی۔ 18 سال کے جوان کی ماں، ان میں مجھے علی اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آتی۔ ماتم کا جملہ ہے، میری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ ہے، اگر آواز وہاں جا رہی ہوگی ان کی ماں لیلا نظر نہیں آتی۔ جاؤ فضا دیکھو نا لیلا کہاں ہے۔ جناب فضا چلتی ہوئی جناب ام لیلا کے خیمے میں آئی۔ قیامت کا منظر تھا، کیا دیکھا بی بی کبھی ایک تناب پہ گرتی ہے کبھی دوسری تناب پہ گرتی ہے، رو کے کہتی ہے جب سے اکبر نے زید چھوڑی ہے مجھے دکھائی کچھ نہیں دیتا اور میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بس یہ کہنا تھا، جناب فضا نے سہارا دیا، سہارا دے کے اس خیمے آیا، زلزلہ آیا۔ جیسے ہی امام خیمے میں داخل ہوئے، امام نے دیکھا ماں بیٹے کے سینے کے خون میں ہاتھ لگا کر اپنے سفید بالوں پہ لگا رہی تھی، رو کے کہہ رہی تھی اکبر منت مانی تھی جب تیری شادی ہوگی اکبر میں بالوں کو خطاب کروں گی، اکبر تیری شادی نہیں ہوئی تیرا جنازہ آ گیا، کل نبی کی بیٹی کو کہوں گی میرا بیٹا دین میں قربان ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ